بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی باب 22 خواب سچا ہے۔ انیس نے مجھ سے کہا، تم کیا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا، میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولیں، مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول کی تصدیق کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، ان سے بات کی، ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ باقی لوگوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان حضرات نے جو یہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے، تو ان کے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، میں نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ کی سرزمین میں جاؤں گا جو یثرب کے سوا کوئی نہیں ہے، تو کیا تم اپنی قوم کو یہ خبر پہنچا دو گے؟ ممکن ہے اس طرح تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا دے اور تمہیں ان کی وجہ سے اجر ملے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ اسلم کے لوگ آئے۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم بھی اسی بات پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمارے بھائی قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ گئے، طواف کے دوران کعبے کے پاس ٹھہر گئے، لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا، بھلا بتاؤ تو تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا وہ سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا؟ لوگوں نے کہا، بے شک ساتھ لیتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، تو پھر یاد رکھو، قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے کہیں زیادہ لمبا ہے، اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو اسی لیے اپنے سفر اس کا سامان لے لو اور تمہیں فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری بولے، بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے دن ہوں گے، اور قبر کی وحشت اور اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں پڑھو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے دیہات کے لوگوں میں سے مسلمان ہونے والوں میں یہ تیسرے یا چوتھے آدمی تھے، ایک قول یہ ہے کہ پانچویں تھے۔ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا، اس کی آگ بہت خوفناک انداز میں بھڑک رہی تھی، یہ خود جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے، مگر نبی
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزخ میں گرنے سے روک رہے ہیں۔